امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر تحریر فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور ایک بازو مغرب میں ہے، اور اس فرشتے کا سر رب کے عرش کے نیچے ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس فرشتے کی یہ شان بڑھائی کہ زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہے سب مخلوق کے برابر رب تعالیٰ نے اس فرشتے کو پر عطا فرمائے، اور وہ فرشتہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں سے کوئی ایک امتی جب مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے، وہ فرشتہ عرش کے نیچے ایک دریائے رحمت ہے اس میں غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگا کر پھر واپس آتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے گرتے ہیں مولا کریم اتنے پھر اور فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور وہ تمام کے تمام فرشتے اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے مرتے دم تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور درود پاک کی برکت تو بڑی ہے، فضیلت تو بڑی ہے، چہ جائے کہ وہ اٹھ کر پڑھتا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہے، لیٹ کر پڑھتا ہے، چل کر پڑھتا ہے، سو کر پڑھتا ہے، کسی حال میں پڑھتا ہے۔ حضور کا فرمان مبارک ہے دلائل الخیرات کے اندر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بے اکثرہم علیہ صلاتن، حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور کئی فوائد اگر ان کو گنتی کیا جائے تو ایک عالم دین نے ان فوائد کو گنتی کیا تو 80 سے زائد فوائد جو تفصیلاً اس نے ذکر کیا ہے، اور ہیں تو زیادہ، مگر یہ ہے کہ جو شخص درود پاک تو پڑھتا ہے، جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں نا وہی الفاظ ان الفاظوں کی اس کا دل تصدیق کر رہا ہو، اس سے کہتے ہیں کہ محبت سے پڑھنا، لگن سے پڑھنا، دل لگی سے پڑھنا، یعنی جس پر درود پاک پڑھ رہا ہے اس کا دل بھی اس کی بارگاہ کی طرف مڑ رہا ہے، یعنی زبان سے اس پر اس ہستی پر درود پاک بھیجتا ہے، اور اس کا دل بھی اس ہستی کی طرف مڑا ہوا ہے۔ اور ہاں ان دونوں میں سے پھر اعلیٰ مرتبے پر جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، زبان کئی مرتبہ ادھر بھی چل رہی ہوتی ہے، ہاتھ ادھر بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن دل اگر یار وال ہو نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، دل اس کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماز نام مصطفیٰ است۔ فرماتے ہیں کہ دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عظمت پیدا کر، کیوں؟ جو دل اس کی محبت اور عظمت سے خالی ہے نا اس کے درود پاک پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا شخص جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، الفت مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کی کوئی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ جب زبان سے درود پاک پڑھتا ہے نا، اگرچہ کروڑوں مرتبہ ہی وہ درود پاک پڑھ لے، کروڑوں مرتبہ، علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کے درود پاک پڑھنے کا جو وزن ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب مچھر کا پر جو ہوتا ہے اس کا کتنا وزن ہے؟ نہ تو ماشو میں ہے نہ وہ تولو میں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے ایسا شخص کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے،
دل اس یار کی طرف مڑا ہوا نہیں ہے. زبان سے جناب علی وہ بس درود پاک کی تسبیحاں کر رہا ہے، بھلے کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے یا کسی کو پھنسانے کے لیے. یہ اور بات ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. مولانا رومی نے ایک بات تعریر فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شکاری تھا، شکاری وہ روزانہ جاتا تھا طوطوں کا شکار کرنے کے لیے. ایک مرتبہ نہ سب طوطوں نے مشورہ کیا کہ بھئی یار یہ روزانہ آتا ہے، شکار کر کے چلا جاتا ہے، کئی دوست ہمارے ایسے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، کیوں نہ ہو کہ اس کا کوئی سد باب کیا جائے، کوئی طریقہ کریں کہ جس سے اس کو روکا جائے. سب نے مشورہ کیا کہ جب یہ آئے نا باغ میں تو سب اڑ کر چلے جائیں، باغ میں کوئی نہ ہو، جب بیٹھیں گے نہیں تو پھنسیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں تو پھنسیں گے نہیں. پھر ایک دن گیا شکاری، وہ اڑ کر چلے گئے، دوسرے دن گیا وہ اڑ کر چلے گئے، تیسرے دن گیا اڑ کر. شکاری نے سوچا کہ یار میں روزانہ جاتا ہوں ان کا شکار کرنے کے لیے اور یہ اڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی طریقہ تو اپنایا جائے. اس نے کیا کیا؟ مصلی اٹھایا، لوٹا اٹھایا، تسبیح اٹھائی، سر پہ امامہ رکھا، ہاتھ میں کھنڈا رکھا، چل پڑا. اور جالی بھی ساتھ اٹھا لی. جا کر اس نے جناب علی کوڑکی لگائی اس باغ میں، اور اس کوڑکی کے ساتھ ایک دھاگا سا باندھ لیا اور دور دراز مصلی بچھا لیا. ایک تسبیح گلے میں ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں ہے، لوٹا مصلی کے ساتھ پڑا ہے. اب نیچے کر کے اس طرح بیٹھا ہے اور ایسے گردن ہلا رہا ہے. توجہ میری طرف کرنا، ایسے گردن ہلا رہا ہے. تو نے دیکھا کہ یار یہ وہ شکاری نہیں ہے. کچھ کہتے تھے کہ یار یہ وہی ہے، کوئی کہتے تھے نہیں یار تم بھولتے ہو، یہ وہ ہے ہی نہیں. ایک دوسرے میں بحث چھڑ پڑی. فیصلہ یہ ہوا کہ واقعی یہ وہ شکاری نہیں ہے، یہ تو کہ اللہ والا ہے، آیا ہے ذکر کرنے کے لیے اس باغ کے اندر، یہ وہ شکاری نہیں ہے. طوطے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. جب بیٹھے نا تو اس نے جال تو پھنسایا رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ جو خوراک تھی طوطوں کی وہ بھی بچھائی ہوئی تھی. طوطے اڑتے ہوئے آتے گئے اس خوراک کو کھانے کے لیے. جب جیسے ہی 15-20 اکٹھے ہوئے نا، اس نے جو دھاگا تھا وہ پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ لپیٹا ہوا تھا. جیسے وہ آئیں گے زیری گالے پاؤں کے انگوٹھے کو اس طرح کرے گا وہ پھنس جائے گے. جیسے ہی 10-15 جمع ہوئے اس نے انگوٹھے کو ایسے کیا، وہ پھنس گئے. اٹھا، تسبیح نکالی، گلے سے سیٹ پہ رکھی، امامہ سیٹ پہ رکھا، جناب علی چل پڑا. اس نے آ کر طوطوں نکالا اور ایک دوسرے کو کہہ بھی رہے تھے اور اڑ بھی رہے تھے، کوئی کہہ رہے تھے. جب قریب آیا اس نے نکالا، ایک طوطا بول پڑا، کہتا ہے ٹھیک ہے یار تو شکاری ہے، شکار کرتا ہے کر، مگر ظالمہ اللہ والوں کو بدنام تو نہ کر. کرنا ہے تو کر شکار، تجھے کون روکتا ہے شکار سے. لیکن یہ جو ڈھونگ رچایا ہے نا، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، منافقانہ چہرہ تو منافقانہ نہ رکھنا یار. اور اس آج کل کے اس دور کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ہر انسان کے دل کے اندر منافقت کا چہرہ اور چھپا ہے. وہ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نا کہ میں نے دیکھا ہے یہاں منافق کا ایک چہرہ نہیں ہے بلکہ 5-5, 6-6, 10-10 ہزار چہرے ہیں. سامنے آئے تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہاتھ چوما، دور ہٹے تو پھر پشت پر چھرے لگائے. اور ایسے منافق دوست سے بیگانہ رہنا بھی بہتر ہوتا ہے، اور ایسے منافق رشتہ داروں کو بھی جوتے مارنے چاہیے جو اس طرح کے جناب منافقانہ پن میں رہتے ہیں.
ایک ہی پن اختیار کر، یک در گیر و محکم گیر، بس ایک ہی در پکڑ، ایک ہی جیسا رہے، تیرا دل ایسا نہ ہو کہ جناب علی دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، پھر یار جیسا ہو اور ایک جیسا ہو، پھر کہتا پھر من تن شدم تو من شدی، من جان شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری، ایسا نہ ہو، ایسا ہو جا کے جب وہ ہو تو ہے تو وہ ہے، ایسا نہ ہو پھر باہر جا کر کے نہیں یار وہ تو اور تھا میں اور ہوں، یہ تو منافقانہ پن ہے۔ ایک ہی بن، دوستوں کے لیے مخلص بن جا بس۔ اور یہ یاد رکھیے گا، حقیقت کہہ رہا ہوں، جو شخص دوستوں کے لیے مخلص نہیں ہے نا، اس جیسا منافق پھر زندگی کے ہر موڑ پہ ٹھوکریں کھاتا ہوتا ہے، یا رشتہ داروں کے لیے مخلص نہیں ہے، ایسا شخص بھی ہر موڑ پہ جناب ٹھوکریں کھاتا ہوتا ہے۔ تو دل اس یار کو دے جو دل دینے کے قابل ہے، بس۔ وہ فرماتے ہیں نا کہ درۃ الناصحین کے اندر، ثلاثۃ اشیاء لا تزن عند اللہ جناحا بعودۃ احدها الصلاۃ بغیر خضوع وخشوع والثانیہ الذکر بالغفلۃ لأن اللہ تعالی لا يستجیب دعاء قلب غافل والثالث الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں، ایک نماز کا خشوع خضوع سے خالی ہونا، دوسرا اللہ کا ذکر کرنا تو غفلت کے ساتھ ذکر کرنا، تیسرا حضور پر درود پڑھنا تو نہ نیت صاف ہے نہ من صاف ہے، بس زبان سے درود پاک پڑھنا۔ فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں یہ تمہیں ہلاکت میں لے جا سکتی ہیں، تینوں چیزیں۔ تو حضور ہی دین ہے، یہ یاد رکھیں، ان کی محبت ہی ایمان ہے، اور ان کی محبت ہی ایمان کا رکن ہے، اور ان کی محبت ہی ایمان کی شرط ہے۔ جب تک یہ شرط نہ پائی جائے گی مشروط مکمل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا فَأَصْلُ الْإِيمَانِ مَشْرُوطٌ بِأَصْلِ الْحُبِّ وَكَمَالُ الْإِيمَانِ مَشْرُوطٌ بِكَمَالِ الْحُبِّ۔ فرمایا کہ اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے، اصل ایمان کے لیے اصل محبت شرط ہے۔ ایمان کے کامل ہونے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت یہ شرط ہے، کیونکہ جتنا ایمان کامل ہوگا اتنی حضور کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی، جتنا ایمان کامل اتنی محبت حضور سے زیادہ ہوگی، جتنا حضور سے بغض ہوگا اتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، یہ حقیقت بات ہے۔ اور کئی بزرگان دین نے اس کو تحریر بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ ومن لا محبت لہ لا ایمان لہ محبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکن الایمان لا یثبت ایمان عبدی ولا یقبل الا بمحبتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے نا، جس دل کے اندر، اس کا ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے۔ اگر کسی بندے کا ایمان محبت رسول کے بغیر ہے تو وہ کبھی ایماندار ثابت ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کا جناب علی وہ ایمان مقبولیت پا سکتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ فَمُحَبَّةُ اللَّهِ مَشْرُوطَةٌ بِمَحَبَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا اللہ رب العزت کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجھے
اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت نہیں ہے، بلکہ رسول کی محبت جو درمیان میں نا یہ صرف وسیلہ بنی ہے، ایک نور ہے۔ مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ حضور کی محبت یہی اللہ کی محبت ہے، اور حضور کی محبت میں کوئی شخص اگر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا ہے، کوئی شخص اگرچہ لیٹ کر بھی درود پاک کی عادت اپناتا ہے نا، بزرگ فرماتے ہیں لیٹ کر جو درود پاک کی عادت اپناتا ہے، پڑھتا پڑھتا سو جائے، ہو سکتا ہے حضور خواب کے اندر اس کو اپنی زیارت کروائیں، اور یہ ممکن ہے، 100% ممکن ہے۔ حضور کی زیارت اس شخص کو ہو سکتی ہے جو بستر پر لیٹ کر اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے محبت سے، اور پھر درود پاک بھی ایسے پڑھتا ہے جیسے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، ایسے ہی اس کا دل اس کی گواہی دے رہا ہے۔